شہید ہونے کے بعد خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا، سب کو لے جاتے اٹھا کے، مجھے مت لے جانا۔ غازی وہ کیوں؟ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ میں ان کی مراد پوری نہ کر سکا۔ باب الحوائج قمر بنو ہاشم اپنی بھتیجی کی مراد پوری نہ کر سکا، اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں شہید ہو گیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکے گی آقا، اس لیے مجھے یہی پڑا رہنے دینا، یہ میری لاشوں کے ساتھ جو چاہے کر لے، لیکن میں سکینہ کی خاطر آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ میرے لاشے کو یہیں رہنے دینا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، عباس مسکرا رہے تھے۔ امام نے کہا سب کی مراد کا خیال رکھنے والے، میری بھی تو ایک تمنا پوری کر دے، میری بھی تو آرزو پوری کر دے۔ جی آقا فرمایا، عباس جب سے تو نے ہوش سنبھالا کبھی مجھے بھیا نہیں کہا، کبھی مجھے بھیا نہیں، میں فاطمہ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے مجھے بھیا کہنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تو میرا چھوٹا بھائی ہو کہ بھی تو نے مجھے بھیا نہیں کہا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ جب بھی کہا جب کہتا تھا بھیا کہہ دے، کہتا تھا آپ کی امی تو نبی کی بیٹی ہے، میری امی آپ کی امی کی کنیز ہے، میں کیسے بھیا کہہ دوں؟ آج آپ بھیا کہہ دیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں، غازی نے آنکھ کھولی اور مسکرا کے کہا بھیا۔ یہ آخری جملے تھے غازی کے، ایک بھرائی ہوئی آواز میں کہا بھیا، اور ہمیشہ کے لیے غازی کی آواز بھی ختم ہو گئی اور آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ امام نے سر کو کربلا کی ریت پہ رکھا اور آستین سے آنسو پوچھتی ہوئی، ایک آستین سے میرا امام آنسو پوچھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح سے میرے غازی کی شہادت ہوئی اور غازی نے وفا کا یوں حق ادا کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سارے شہید ایک ساتھ ایک گنبد میں ہیں اور تنہا میرا غازی الگ ایک گنبد میں۔ جب اللہ تمہیں حرم دکھائے میرے حسین پاک کا تو دیکھنا سارے شہید ایک ساتھ ہیں، اکیلا میرا غازی ایک طرف ہے، حالانکہ بالکل آمنے سامنے، بالکل آمنے سامنے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی میرا غازی اپنے مولا کے منہ کو تک رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حسین آج بھی غازی کو تک رہے۔ اگر کربلا نہ ہوتا تو کسی میں جرت نہ ہوتی حکومتوں سے ٹکر لینے کی۔ آج لوگ حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوتے کہ دنیا کے کسی کونے میں، تو ان کے ساتھ میں بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ 6 مہینے کے بچے کو لے کر جو کھڑا ہے حکومت کے سامنے اسے حسین کہتے ہیں، 18 سال کے جوان کو لے کر جو کھڑا ہے، دوسروں کو نہیں اپنے گھرانے کے لوگوں کو لے کر جو کھڑا ہے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ احادیث میں ان کے تذکرے، قرآن میں ان کا تذکرہ، ان کی عظمتیں، ان کی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے بزرگ ہے کائنات میں، اس رسول نے ان کی تعظیم اور عزت اور ان کے وقار اور عظمت کو بیان فرمایا۔ خود اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو یہ ہر سال یہ ہونا چاہیے، اللہ کرے یہ ہوتا رہے، اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ بس اسی رضائے الہی اور رضائے رسول کے شوق میں یہ محفل سجا رہے ہیں، اور اس میں اپنا بھی فائدہ ہے۔ اپنا فائدہ اس لیے ہے کہ دنیا بھی سرسبز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی سرخرو ہو جائے انشاءاللہ۔ عظمت دل کے اندر پیدا ہو، اور یہ ہیں ہی ایسے لوگ کہ ان کے لیے گڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اگر پڑھنے میں محنت کرے تو یہ ہستیاں بحر بے قرار ہیں، بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور ان کی استقامت آپ اندازہ کریں کہ کل تک آپ نے سنا کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے جن کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو، ان کی شہادت ہو گئی۔ کل آپ نے ان کی شہادت بڑے اختصار کے ساتھ سماعت کر لی، اور آج اب اس کے آگے کی داستان جو کلیجہ منہ کو لاتی ہے، انسان کو خون کے آنسو رلاتی ہے، انسان کے اندر ایک حوصلہ اور عزم پیدا کرتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کا مہینہ تھا، سن 60 ہجری کا آخری مہینہ، ادھر 7، 6 یا 8 ذی الحجہ کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد کیونکہ وہ شہادت
اکثر مورخین کے قول کے مطابق شام کے وقت ہوئی تھی۔ حضرت ہانی ابن عروہ ان کی شہادت اور امام مسلم کی شہادت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے کوفہ میں دونوں کے مزار بالکل آمنے سامنے ہیں۔ جب آپ امام مسلم کی زیارت کے لیے جائیں گے تو بالکل سامنے کی طرف حضرت سیدنا ہانی کا مزار بھی موجود ہے، اور یہ کوفہ کی جامع مسجد سے بالکل لگا ہوا ہے۔ دونوں کی شہادت ہوئی بڑے خوبصورت انداز میں۔ ہماری جماعت کے عظیم مناظر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات امام مسلم کی شہادت پہ لکھی۔ فرماتے ہیں کہ ادھر مسلم کی شہادت کیا ہوئی کہ ادھر سورج نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیا، دجلہ کی اوٹ میں گویا کہ یا فرات کی اوٹ میں وہ سورج کوفہ کی سرزمین پر غروب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اور جناب ہانی کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے، کل تک جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن کے پیر چومے جا رہے تھے، جن کو اپنے گھر بلا کر مہمان بنایا جا رہا تھا، آج اس کا جسم لٹکا ہوا ہے۔ اور کوفی یہ بدعہدی کرنے والے بے وفا لوگ، ڈرپوک لوگ اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے تھے۔ کائنات کے اندر اب قیامت تک کوفہ والوں کی بے وفائی ضرب المثل بن چکی ہے، ان کا حال یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ادھر اللہ اللہ امام کا لاشا، حضرت ہانی کا لاشا دروازوں پہ لٹکا ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا۔ یہ بھی اقتباس میں علامہ ارشد القادری ہی کے ذریعے سے پڑھ کر گفتگو کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھا دوں۔ اللہ اکبر، ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے دو بچوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے جو مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لائے گا ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت جب امام جناب ہانی کو بچانے کے لیے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا احاطہ بلکہ اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ جو سیدنا امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شاگرد بھی تھے، حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ روانہ کر دیا۔ قاضی شریح کے گھر پہ اپنے بچوں کو بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر رات جب تاریک ہو گئی اور سیاہ رات نے اپنی زلفوں کو کوفہ کے افق پر پھیلانا شروع کیا، قاضی شریح نے دونوں ننھے شہزادوں کو بلایا۔ بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، کانوں تک لٹکتی ہوئی سیاہ زلفیں، نورانی چہرے، اللہ اکبر۔ اور اگر 14ویں صدی میں ان نورانی چہروں کی ترجمانی ہوتی ہے تو دو مصرے پڑھ کر کے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مسلم کے بچوں کو حضرت قاضی شریح نے بلایا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور سینے سے چمٹایا، اور سینے سے چمٹا کر کے قاضی شریح رونے لگے۔ روتے روتے کبھی ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی سینے سے چمٹاتے۔ دونوں شہزادے، حالانکہ عمر بڑی مختصر سی تھی، ننھی سی عمر تھی، ابھی 10واں سال بھی پار نہ ہوا تھا زندگی کا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ اللہ اکبر، شہزادوں نے قاضی شریح کو جب یہ محبت کرتے دیکھا، یہ پیار کرتے دیکھا، تو قاضی شریح سے کہنے لگے، قاضی صاحب رات کے وقت میں آدھی رات گزرنے کے بعد ہمیں بلانے کے بعد اس طرح چمٹانا، پیشانیوں کو چومنا، سروں پر ہاتھ پھیرنا اور زاروں قطار رونا، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ اکبر دل کو چیرنے والے یہ جملے جب شہزادوں کی زبان سے نکلے تو قاضی شریح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اہل بیت کے محب تھے، پھوٹ پھوٹ کے قاضی شریح رونے لگے اور کہنے لگے، شہزادوں ایسا ہی سمجھو، ظالموں نے تمہارے بابا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور کوفہ کے دارالعمارت سے تمہارے بابا کے جسم کو زمین پر پھینک دیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور لاشیں کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، شہزادے رونے لگے۔ اللہ اللہ، بلکہ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے خود ہی لکھا، یہ بات سن کر کے شہزادے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو بابا بابا کہہ کے پکارنے لگے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، قاضی صاحب نے فرمایا، شہزادوں دشمن کان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سنیں گے تمہاری آواز کو مخبری کر دیں گے، تمہیں بھی پکڑا دیا جائے گا۔ ایک کام کرو، کل جو ہے وہ قافلہ سنا ہے کہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، میں سامان تیار کرتا ہوں اور کل جو ہے وہ تمہیں روانہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، صبح کا اجالا جو ہے وہ قریب ہونے کے، صبح کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا، سامان تیار ہوا۔ سامان تیار کرنے کے بعد اگلی شب کو صبح کے اجالے پھیلنے کے قریب اپنے بیٹے کو ساتھ کیا اور ساتھ کرنے کے بعد قاضی شریح نے کہا کہ جانے والے قافلے سے ملا دینا، اور قاضی شریح نے کہا جب مدینہ منورہ پہنچنا تو وہاں پہنچ کر نانا کو میرا سلام کہنا،
ننھے بچے 10 سال سے زیادہ کی عمر نہیں مدینے منورہ میں روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو بھی بابا کی انگلی پکڑے بغیر نہیں جاتے. اور اب کوفہ سے مدینے منورہ کا سفر ہے. ہائے ہائے کبھی پھولوں کی سیٹ پر زندگی گزری تھی. اللہ اکبر اب حالات کس طرح کے ہوں گے. اللہ اللہ. ایسے میں قاضی شرے کا بیٹا قافلے کی گرد اڑتی نظر آ رہی تھی. ننھے شہزادوں کو انگلی بتاتا ہے وہ دیکھو قافلے کا غبار ہے جا کر کے جلدی سے مل لو. ادھر جیسے ہی شہزادے دوڑے اللہ اکبر غبار کیا چھٹا. نہ قافلہ تھا نہ قافلے والے تھے. ننھے شہزادے راستہ بھول گئے اور پھر ادھر ادھر جنگلوں کے اندر گھومتے رہے. کانٹا چپتا اللہ اکبر پیر پکڑ کے بیٹھ جاتے. ان نرم نازک پاؤں کے اندر کانٹا چپتا بیٹھ جاتے بے چین ہو جاتے. پتہ کھڑکنے کی آواز آتی ایک دوسرے سے ڈر کے لپٹ جاتے. ایسے ہی میں صبح کا سویرا نمودار ہوا. آوازجاوی شروع ہوئی. دونوں شہزادے خوف کے مارے کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیا جائے. دونوں شہزادے اللہ اکبر کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے. اللہ اللہ اندازہ فرمائے. ایسے میں صبح چمکتے ہی چند لوگوں سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد انہوں نے پوچھا کون ہو. ننھے سے شہزادوں نے بتایا ننھے معصوموں نے بتایا کہ یتیموں کے ساتھ تو کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. بڑی صفائی سے کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں. اتنا سننا تھا کہ کہا ارے ظالموں ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور تم لوگ اس طریقے سے یہاں آرام سے جو وہ لطف اندوز ہوتے ہو جنگل کے ماحول کے اندر. ایسے میں ان ظالموں نے دونوں بھائیوں کے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر شہزادوں نے کہا ہم یتیم ہیں ہم مسافر ہیں ہم مظلوم ہیں ہم بن باپ کے ہیں ہمارا باپ شہید ہو چکا ہے. اتنا سننے کے بعد کہ ہم پہ رحم کرو. اللہ اکبر. ننھے شہزادوں نے کہا ہمارے رسول ہم پہ رحم کرو. تو ظالموں نے ایسے زوردار تماچے چہرے پہ مارا اور کھینچتے ہوئے اللہ اکبر کوفہ کے دارالعمارت کی طرف لے گئے. یہ داستان بڑی اللہ اکبر سادی بھی ہے غریب بھی ہے اللہ اکبر لیکن یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے. اے مسلمانوں یہ کوئی رسم نہیں کہ سن کر کے چلے جاؤ. دین کے لیے نبی کے گھر کا بچہ کتنی دشواریوں سے گزر رہا ہے کتنی تکالیف سے گزر رہا ہے کتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہے. اللہ اکبر اندازہ فرمائے. ایسے میں اللہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس شہزادوں کو پیش کیا گیا. اس نے یزید کو خط لکھا مسلم کے شہزادے میرے پاس ہیں میں نے قید میں ڈال دیا ہے. حکم ہو تو میں ان کو بھیج دوں حکم ہو تو قتل کر دوں جو کہو وہ کروں. ادھر جیل میں ڈالے گئے. مشکور نام کا جیلر تھا وہ بڑا چاہنے والا تھا اہل البیت کا. دن گزرا رات کو اس نے دونوں شہزادوں کو نکالا خدمت کی اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہاں یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے میری انگوٹھی میرے بھائی کو بتانا وہ وہاں کا حاکم ہے وہ تمہیں بسلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا. دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پہ بھیجا. رات بھر چلتے رہے آخرکار تھک کر کے بیٹھ گئے. کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا. ادھر مشکور سے پوچھا کہ وہ بچے کہاں گئے. اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر شفاعت رسول کے تصور سے میں نے نبی کے شہزادوں کو آزاد کر دیا ہے تاکہ میں بھی آزاد کر دیا جاؤں. ابن زیاد نے کہا تجھے ڈر نہ لگا. اس نے کہا جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا. اس کے بعد اسے شہید کر دیا گیا. یہ شہزادے دن رات بھر چلتے رہے اور صبح تک چلتے رہے لیکن اب وہ وہاں تک نہ جا سکے جہاں تک جانا چاہتے تھے. آخرکار وہی کوفہ تھا. کوفہ کا جنگل تھا. اللہ اکبر. کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی تو کہیں نہ کہیں رین بسیرا ہوتا ہے مگر ہائے نبی کی اولاد ظالم دنیا نے کیا ستم ڈھائے کیا ظلم کیا. اللہ اکبر. جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے آج ان شہزادوں کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی. ایسے میں شہزادوں نے ادھر ادھر پناہ گاہ تلاش کی لیکن جب کوئی پناہ گاہ نہ ملی تو ایک بڑا سا درخت دیکھا. اس کے اندر جو ایک کھو تھی اس کے اندر دونوں شہزادے چھپ کر کے بیٹھ گئے پکڑ نہ لیے جائے. ایسے میں ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی اور اس نے جیسے ہی شہزادوں کا عکس جمیل پانی میں دیکھا پانی نہ بھرا مڑ کر کے چہرہ دیکھا. کہا شہزادوں اس کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ سے باہر آؤ. کون ہو تم. تمہارے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ کسی معمولی خاندان کے نہیں ہو. بولو کون ہو. کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا اس لیے کچھ نہ بول سکے. آخرکار اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے ہم مسلم کے یتیم ہیں. اس نے کہا ارے میری مالکہ تو بڑی خوش ہوگی آپ لوگوں کو پا کر کے. اللہ اکبر. وہ اہل بیت کی محب ہے اہل بیت کی چاہنے والی ہے. اور اس کے بعد جب لے کر کے پہنچی وہاں تو اللہ اکبر وہ اتنی چاہنے والی تھی اہل البیت کی اپنا دوپٹہ اس کے سر پہ ڈال کر کہتی ہے تو نے اب میرے گھر نبی کے شہزادوں کو لایا جا آج کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا تو آزاد ہے. شہزادوں کی عزت کی. کہا آپ کی دادی سیدہ فاطمہ کی خوشی کے لیے میں آپ کی خدمت کرتی ہوں میں آپ کی کنیز ہوں. نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے کھانا کھلایا
کنگھی کی, اللہ اکبر, زلفوں کو سنوارا اور کمرے میں رکھ کر کہا یہ آپ ہی کا گھر ہے مالکو, اور اللہ اکبر ادھر خدمت کر رہی ہے, شام ہوتی ہے, اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا رات دیر گئے گھر آیا تو اللہ اکبر پوچھا اتنی دیر کیسے ہوئی؟ کرے مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا, میرا گھوڑا بھی ڈھونڈنے کے چکر میں مر گیا, تھک گیا. اس نے کہا ارے ظالم, تو انعام کے چکر میں آل رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے, اللہ رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے, علی و فاطمہ سے دشمنی مول لے رہا ہے. اللہ اکبر, بہت سمجھایا, سوچ تو صحیح, سیدہ فاطمہ تجھ سے ناراض ہوگی, ارے چھوڑ یہ سب دنیا کی باتیں, جو ہے وہ دنیا میں ترقی ملے گی, دنیا میں عزت ملے گی, آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے اگر کھانا ہو تو کھلا دو, کھانا کھایا سو گیا. اللہ اکبر, ایسے میں جب رات گہری ہو گئی تو یہ بستر پر لیٹی ہے, کروٹیں بدل رہی ہیں, یا اللہ میری لاج رکھنا, میں نے تو سیدہ کے لالوں کو کہا تھا کہ تمہارا ہی گھر ہے, اگر اس کو پتا چل گیا تو پتہ نہیں یہ کیا ظلم اٹھائے گا. ایسے میں اچانک رات کے آخری پہر میں دونوں بچوں کے رونے کی آواز ہوتی ہے, آواز جیسی رونے کی ہوئی, اللہ اکبر, حارث بیدار ہوا, کہا ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں, یہ کس کے بچوں کی آواز ہے؟ اس نے کہا تیرے کان بج رہے ہیں, سو جا. اور اس کے بعد سلانے کی کوشش کیا, نہیں یہ آواز آ رہی ہے. آواز کیوں آ رہی تھی؟ اصل یہ تھا کہ دونوں شہزادے سوئے ہوئے تھے, آرام سے سو رہے تھے, تھکے ماندے تھے, لیکن چھوٹے صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں, سیدہ فاطمہ موجود ہیں, مولا علی موجود ہیں, حسن مجتبی موجود ہیں. اللہ اکبر, اور رسول پاک فرما رہے ہیں حوض کوثر پر, مسلم تم اکیلے آ گئے, شہزادوں کو کس کے بھروسے چھوڑ آئے؟ تو امام مسلم کہتے ہیں نانا جان بس ان قریب تھوڑی دیر میں آج وہ بھی چلے آئیں گے, ادھر سورج نکلے گا ادھر وہ بھی حاضر ہو جائیں گے. شہزادے رونے لگے, اپنے بھائی کو اٹھانے لگے. بھائی نے کہا اللہ کی قسم میرے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. اب دونوں لپٹ کر کے روتے ہیں, ہائے ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے, ماں سے آخری بار ملے تھے, اب دوبارہ ماں سے ملاقات نہ ہوگی, مدینے نہ جا سکیں گے. یہ کہہ کر کے رو رہے, رونے کی آواز بلند ہو گئی, اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اور اس نے بیوی سے پوچھا کہاں ہے؟ آخرکار آواز کو سن کر کے آواز پر آگے بڑھ کر کے کمرے تک پہنچا, دروازہ کھولا, اور کھولنے کے بعد بچوں کو تماچے مار کر کے کہتا ہے میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو رہا ہوں, تھک رہا ہوں, اور تم جو ہے میرے گھر میں عیش کر رہے ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم یتیم ہیں, ہم پہ رحم کرو. بیوی نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو, پھر بھی مارتا رہا. اور مورخ لکھتا ہے کہ دونوں کی زلفوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا اور باندھ کر کے چھوڑ دیا, اور کہا جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو, صبح کو میں تمہیں قتل کر دوں گا. صبح ہوئی تو وہ خون آشام صبح تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ایسی خون آشام کہ امام مسلم کے شہزادوں کو صبح کے وقت اس نے اپنی سواری پر ڈالا, ایسی بندے ہوئے, اور ڈالنے کے بعد فرات کے کنارے کی طرف جانے لگا. بیوی نے بہت منتیں کی, جو وہ غلام نے منتیں کی, کنیز نے منتیں کی, کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہوا. مختصر یہ کہ فرات کے کنارے لے گیا, اور لے جانے کے بعد جب تلوار اٹھائی, ہائے ہائے ہائے, یہاں بھی علامہ ارشد القادری کا اقتباس بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ کلیجہ تھام کر کے صبر و رضا کا وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. سیدہ فاطمہ کی روح اطہر جو ہے وہ فرش سے عرش تک جو ہے اللہ اکبر آتی جاتی ہوگی کہ زمین کو تہو بالا کر دے, ظالموں کو تہو بالا کر دے. لیکن رسول اللہ کے اشارے ابرو جو ہے انہیں صبر و شکیب کی جو وہ تعلیم گویا کے اشارے دے رہے ہوں گے. مولائے کائنات علامہ ارشد قائد اہل سنت لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات ذوالفقار حیدری لے کر کے کھڑے ہوں گے, کیا کہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. لیکن اللہ اکبر, کاتب تقدیر کے حکم کے تحت یا کاتب تقدیر کے فیصلے کے تحت اللہ اکبر صبر و رضا کا امتحان دیتے نظر آ رہے ہوں گے. یہ کیفیت ہے. ایسے میں بڑے صاحب کی طرف تلوار اٹھتی ہے. یہ گھر میں ماحول تھا, تربیت تھی. اگر آج بچوں کو کچھ چاکلیٹ وغیرہ دو تو ہر بچہ کہتا ہے پہلے مجھے دو, لیکن یہ آل رسول کے گھرانے کا ماحول ہے, یہ ان کے گھر کا ماحول ہے. تلوار اٹھتی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے, چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے, تاکہ میں اپنے بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں. چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں. چھوٹا بھائی کہتا ہے میں بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں. یہ حال ہے. بڑا چھوٹے کا غم نہیں دیکھنا چاہتا, چھوٹا بڑے کا غم نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر, اس کی بیوی پہنچتی ہے روتے دھوتے, آڑے آتی ہے, اس کو مار کر کے قتل کر دیتا ہے. یہ دنیا کی لالچ تھی, مار ڈالا بیوی کو. اللہ اکبر, غلام کو بھی قتل کر دیا, بیٹا آیا اس کو بھی زخمی کر دیا. اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کو کہا تم پہلے میں کہتے ہو, دونوں کو ایک ساتھ قتل کروں گا. اس کے بعد اللہ اکبر فرات کے کنارے پر دونوں شہزادوں کو ایک ہی بار میں ان ننھی سی گردنوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. انا للہ
वइन्ना इलैहि राजिऊन। इधर शहजादों को शहीद किया जाता है और उधर जो है उनके जिस्मों को छोड़ करके वो चला जाता है। वो इब्ने ज़ियाद के पास, इब्ने ज़ियाद से कहता है देख मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ, तोहफा। तो कहता है क्या तोहफा लाया है? तो कहा मुझे इनाम दे, मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ। इनाम क्या दूँ? वो तो बता पहले तू लाया क्या है। तो उसने जैसे ही टोकरा का ढक्कन हटाया तो देखा कि उसमें 2 कटे हुए सर थे, ताज़ा खून निकल रहा था। उसने कहा ये खूबसूरत नन्हे बच्चे किसके हैं? कहा मुस्लिम के। कहा ये भाग गए थे जेल से तो मैंने इनको कत्ल कर दिया। कहा मैंने कत्ल करने के लिए तो नहीं कहा था, क्योंकि मैंने यजीद को लिखा है कि इन बच्चों का मैं क्या करूं, अगर वो जिंदा मंगाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, तूने मेरी इजाजत के बगैर कत्ल कैसे किया? तो उसने कहा इसलिए कत्ल कर दिया कि लोग मुझसे छीन न ले। कहा अगर छीनने का खौफ था तो फौज मंगवा लेता, मैं फौज के जरिए से खुद ही मंगा लेता, अब तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया। उसने पूरे दरबार में नजर दौड़ाई, उसमें एक बंदा नजर आया जो अहलुल बैत का बड़ा मुहिब था। उसको कहा कि ये जालिम ने मुझे खुद मुश्किल में डाल दिया, इसको भी लेकर के जाओ और फुरात के किनारे पे कत्ल कर दे। ये देखो जुल्म का अंजाम। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था अल्लाह काफिरों को तो मोहलत देता है मगर अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। कुफ्र करने वालों की हुकूमतें तो चल सकती है मगर जुल्म करने वालों की हुकूमतें नहीं चल सकती। जुल्म मत करो, जुल्म बड़ी खतरनाक चीज है, और वो भी आले रसूल पर। अल्लाह अकबर, नबी के शहजादों पे उसने जुल्म किया था। फिर बिल आखिर ये कि उसको भी उसी तरह ले जाया गया, कत्ल कर दिया गया और इमाम मुस्लिम के शहजादों को फुरात के किनारे पर दफन कर दिया गया। उन दोनों शहजादों का नाम है मोहम्मद और इब्राहिम। अल्लाह ताला आपको वो मंजर दिखाए कि आप वहां जाएं, बड़ा रिक्कत अंगेज मकाम है, नन्ही नन्ही कब्रें हैं, अनवार और रहमत की बरसात होती है, वहां हाजिरी देने पर एक अजीब लुत्फ आता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको करबला शरीफ दिखाए, हम सबको करबला शरीफ दिखाए, नजफ अशरफ दिखाए, बगदाद मोहल्ला दिखाए, मदीने मुनव्वरा बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। इधर तो वो हो रहा था, वो मंजर था, उधर 8 जिलहज्जा को लोग जो है अल्लाह अल्लाह काबतुल्लाह शरीफ पर निसार हो रहे हैं, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, इसलिए कि जिलहज्जा की 8 तारीख को मक्के वाले हाजी लोग मक्के से मिना की तरफ जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम हुसैन ने पैदल 25 हज किए थे और ये 26वें हज का मौका था। लेकिन हैरत की बात यह है कि सब लोगों की तवज्जो हज की तरफ है, इमाम हुसैन की तवज्जो आज हज की तरफ नहीं है। ऐसा लगता था काबतुल्लाह शरीफ के सिया पर्दे से छन छन करके अनवार की बरसात हो रही है, गोया कि कोई महबूब अल्लाह अकबर अपनी रानाइयों को बिखेर कर सबको दीवाना बना रहा है। लेकिन एक इमाम है, उस हज के मेले से, उस हज की पब्लिक से, उस हज के जो है वो भीड़ से उन्हें कोई ताल्लुक न था। इमाम एक गमगीन कैफियत थी, गोया के जो वो सोच में थे, फिक्र में थे, तसव्वुर में थे, तखय्युल में थे। ये इमाम की कैफियत थी। इमाम सोचते थे कि क्या करूं, 25 हज पैदल चल के किए और आज मक्के में मौजूद हूं, मैं हज नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे में शौक कहता है हुसैन नफल हज करो। ऐसे में जिम्मेदारियां कहती है हुसैन नफली हज से बड़ा तुम्हारे लिए कुदरत ने, मशीयत ने हज अकबर का इंतजाम किया है। अरे हाजी कपड़े का एहराम बांधेगा, आप कमरे शौक पर, आप कमरे शौक पर इश्क का एहराम सजाइए। हाजी लोग अल्लाह अकबर अगर सही करेंगे तो उनके मसा के लिए मक्के का एक नाला है हुसैन, लेकिन तुम्हारा मसा कितना बड़ा है कि मक्के से लेकर करबला तक तुम्हारा मसा है। हाजी लोग जो 10वीं जिलहज्जा को मक्कतुल मुकर्रमा में जानवरों की कुर्बानी करेंगे, तुम 10वीं मुहर्रम को अनास के पाले शहजादों को खाको खून में तड़पता देखोगे। हुसैन अल्लाह अकबर। ताजिरों ने हाजियों के लिए यहाँ दुकानें लगा रखी है और हाजियों की और ताजिरों की खरीदी बिक्री हो रही है, मगर तुम फुरात के किनारे इश्क की दुकान लगाओगे। यहाँ ताजिर खरीदने आते हैं, यहाँ ताजिर खरीदने आते हैं, वहाँ यार की जलवागरी होगी। अल्लाह अकबर। और इस शान से खरीदी बिक्री होगी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। हुसैन तुम्हारा हज हज अकबर है, इसलिए कि अगर तुमने ये किया तो क़यामत तक के लिए हज महफूज हो जाएगा, हज के हकदार महफूज हो जाएंगे। मेरे इमाम अर्श मकाम अल्लाह अकबर मुकम्मल तौर पर जो है वो करबला जाने का, बल्कि कूफा जाने का इरादा कर लेते हैं। सबको पता चल गया, उधर हाजी मिना जा रहे हैं, इधर अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह का शहजादा ताजदार करबला कूफा की तैयारी कर रहे हैं। नाम कूफा का है, जाना करबला है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आते हैं, हुसैन न जाओ। अल्लाह अकबर। मुझे डर लगता है, बच्चे को पता है तुम शहीद हो जाओगे, मुझे डर लगता है इस सफर में शहादत न हो जाए। सब्र करता हूँ, सब्र नहीं आता, आप न जाएं। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, आप न जाएं। कहा नहीं मैंने जाना है। पेशानी चूम कर कहते हैं अगर जा रहे हो तो ए शहीद होने वाले शहीद, ए अल्लाह अकबर। पेशानी चूम कर इब्ने उमर कहते हैं ए शहादत पाने वाले शहीद, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। रोते हुए रुखसत हुए। इब्ने जुबैर कहते हैं न जाओ। अल्लाह अकबर। सब कहते हैं। बिलाखिर जब पता चला
حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو کہ امام نکل چکے ہیں مکہ المکرمہ سے، تو آپ جلدی جلدی آئے، آپ کے بہنوئی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، آئے اور آنے کے بعد کہا حسین واپس چلو، تو امام نے ان کو کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ لوگ اس پہ بھی شور کرتے ہیں، سب نے سمجھایا، بڑے ضدی تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، لوگوں کو کیا پتا یہ ضدی پن نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کا احساس ہے جو آپ نے سب کو نہیں بتایا، اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار کو بتایا۔ فرمایا نانا جان نے مجھے خواب میں کا خواب کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے بتانے کی، بس مجھے حکم ہے کہ میں اس کو پورا کروں، اجازت نہیں، اور جب تک میں حیات رہوں گا یہ خواب کسی کو نہیں بتا۔ اور مجھے اپنے بزرگوں کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ وہ خواب آپ نے دو لوگوں کو بتایا، ایک امام زین العابدین کو اور ایک سیدہ زینب پاک، اور کسی کو نہیں بتایا، وہ بھی آپ نے کربلا میں بتایا، اتنے سفر میں نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نکلے اور منزل بمنزل تقریباً 11 یا 14 منزلیں طے کرتے ہوئے محرم کی 2 تاریخ کو امام علی مقام 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ کو کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کی داستان بھی بڑی طویل ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ کرتے ہوئے، اور 2 سے لے کر کے 7 محرم تک جو ہے وہ مختلف افواج امام علی مقام سے آتی رہی، ملتی رہی، باتیں ہوتی رہی، ساری چیزیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام علی مقام نے آخری میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، میں اس کی بیعت کروں گا۔ یہ انتہائی پھوڑ اور گندی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے۔ ابن کثیر بھی اس کا انکار کرتا ہے، ابن جریر نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اور ہر منصف مزاج مصنف نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ یہ صرف ناصبیوں کی گندگی ہے جو بوئی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال تو 7 محرم کو اتنا بڑا لشکر کربلا میں جمع ہو گیا کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ لڑنے کے لیے عمر سعد کو بھیجا گیا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، رائے کی حکومت کے لالچ میں وہ لڑنے کے لیے آیا۔ پوری داستان ہے، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ وقت کی قلت مجھے اپنی طرف توجہ دلاتی ہے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند ہو گیا، ننھے بچے بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں، چھوٹی عمر کی شہزادیاں بھی ساتھ تھیں۔ 7 سے لے کر کے 9 تک اسی طرح گفتگو ہوتی رہی۔ امام کہتے تھے میں نے بیعت نہیں کرنا، وہ کہتے تھے آپ یزید کی بیعت کرو، آپ کہتے تھے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں۔ دیکھیے یزید سے اگر دین کی پہچان ہوتی تو آج ہم منہ اٹھا کے جی نہیں سکتے تھے دنیا میں، کیونکہ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ خلیفہ راشد، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے کردار سے۔ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عمر ابن خطاب سے۔ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عثمان ذو النورین سے۔ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ امام علی مرتضیٰ سے۔ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ بلال حبشی سے، ابو ہریرہ سے، حضرت سعد سے، سعید سے، طلحہ سے، زبیر سے۔ یہ دین کی پہچان کرانے والے لوگ۔ اگر اس کو امیر مان لیا جائے، بھائی پبلک کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن امیر کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی بگڑے سے بگڑا ہوا آدمی کتنا بھی بڑا شرابی ہو، کسی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، شرابی بھی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، زانی بھی زانی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جواری بھی جواری کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ مجھے بتائیں جب شرابی، جواری اور پاپی لوگ بھی کسی پاپی کو امام نہیں بناتے تو آپ اندازہ فرمائیں وہ رسول اللہ کا شہزادہ، ان کے اپنے دور میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، ان کے اپنے زمانے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ ابن عباس نے کہا حسین اس وقت آخری تم نواز رسول ہو، تمہارے سوا کوئی نواز رسول نہیں ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ کی عمر بھی بڑی، آپ کا علم بھی بڑا، آپ کا نسب بھی بڑا، آپ کا حسب بھی بڑا، آپ کا حسن بھی بڑا، آپ کا تقوی بھی بڑا، آپ کی پرہیزگاری بھی بڑی، آپ کی اصل بھی بے مثال، آپ کی نسل بھی بے مثال۔ ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے کسی طرح یزید کو خلیفہ بننے کا کوئی حق تھا؟ ہرگز حق نہیں تھا، لیکن کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، اس لیے کہ ارے حکومت تخت پر بیٹھنے کا نام ہے، حکومت لوگوں کو پھر حکومت کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو مرنے کے بعد بھی حکومت کرتا ہو؟ حسین تو وہ ہے جو ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے تب بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے، اور آج دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے ہیں، آج بھی میرا حسین بادشاہ لوگوں کے دل پہ حکومت کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والی حکومت اللہ رسول کی طرف سے دے دی گئی حکومت تو ان کے گھر کی کنیز ہے، ان کے گھر کی کنیز ہے حکومت، وہاں تو بھیک میں حکومتیں دی جاتی ہے۔ یہ محمود غزنوی ہو یا کوئی بادشاہ ہو، یہ جوتیاں بردار ہے اس خاندان ذی وقار کی۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ان کے قدموں میں تاج بھی پڑے ہوتے ہیں، اور تاج
झोलियों में गदायान दर की है, उनके गुलामों की झोलियों में जो भीख है वो बादशाहों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी। इसलिए कभी ऐसी बात न करना बच्चों जैसी बात, बल्कि बच्चे भी ऐसी बात नहीं करते, पागलों जैसी न करना, पागल भी ऐसी नहीं करते, काफिरों जैसी न करना, काफिर भी ऐसी नहीं करते। इसलिए कि आज अगर दुनिया में कोई काफिर और मुशरिक भी छुप के शराब पी रहा है तो ये करबला में हुए इमाम हुसैन के एहतजाज का सदका है। आप देखो दुनिया में मुशरिकीन भी जो शराब पीते हैं वो छुप कर पीते हैं, और अगर पीते हैं तो निदामत के साथ पीते हैं, इसलिए कि अच्छाई और बुराई में मेरे इमाम ने इतना वाज़े फर्क कर दिया। और बड़े बड़े लीडरों के अक़वाल पढ़ूं तो टाइम होता है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इमाम ने फरमाया मैं बैत नहीं कहा, अपनी इतनी बात कही, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक बात ये कही, ये इसको हतमी नहीं कहते, इसको कहते हैं कि दुश्मन के साथ ऐसी बात करना कि सारा जिम्मा उसी के सर जाए और हम क्लियर हो जाए। इमाम ने फरमाया कि अगर मेरा आना तुम्हें नामंजूर है तो मैं वापस चला जाता। ये फर्क, वापस जाने वाले नहीं थे, लेकिन ये इसको गुफ्तगू का अंदाज कहते हैं, या इसको इल्जामी जवाब भी कहते हैं कि इंसान ये बताए कि ये कितने नंगे, यानी एक्सपोज करने के लिए, उन्हें बेनकाब करने के लिए कि ये किसी चीज को कबूल करने वाले नहीं है, इसलिए सारी चीजें पेश फरमा। मेरा आना मंजूर नहीं तो मैं चला जाता हूँ। एक रिवायत ये भी है कि मैं रोम चला जाता, रोम मौजूदा टर्की को कहते हैं, यानी मैं वहां चला जाता हूँ। एक रिवायत ये भी कि मैं हिंदुस्तान चला जाता हूँ, वहां जाता हूँ, ये भी फरमाया। ये बातें आपने फरमाई। या फिर एक बात ये भी फरमाई कि मैं जंगलों और सहराओं में चला जाता ताकि मैं हालात देखूं कि दो क्या करते हैं। कुछ नहीं माना उन लोगों ने, जालिमों ने ये कहा बैत करें यजीद की, मैं बैत तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जैसा आदमी यजीद की बैत नहीं कर सकता। बिलाखिर शिमर जिल जोशन नाम का ये बंदा था, इसने इब्ने जियाद को बरगलाया कि वो तो बैठे बैठे इब्न साद तो बातें करते रहता है हुसैन से और जंग नहीं करना चाहता। तो शिमर जो था उसको कहा कि काम कर तू जा, और अब जंग वो नहीं करता तो तू कर। जैसे शिमर करबला में आया, इमाम की पहली नजर पड़ी तो फरमाया अल्लाह और उसका रसूल सच्चा है। तो लोगों ने पूछा आपने ये बात क्यों? तो मैं कहा कि मेरे नाना ने मुझसे कहा था कि मैं ख्वाब देखता हूं कि एक कोड़ी जिसको सफेद दाग, एक कोड़ी चितकबरा कुत्ता मेरे खून में मुंह डुबो रहा है। ये वही है। इससे पता चलता है कि कातिल इमाम हुसैन शिमर है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस पर इमाम ने फरमाया कि हुजूर ने इसके बारे में मुझे खबर दी। देखिए आका ने कातिल भी बता दिया था कि ये सफेद दागी कोड़ी कुत्ता, और हुजूर ने फरमाया कुत्ता, फरमाया उसको अल्लाह अकबर, यानी उसको कुत्ते की शक्ल में अल्लाह ने रसूलुल्लाह को ख्वाब में दिखाया। हुजूर ने ख्वाब में उसको कुत्ते की शक्ल में देखा और फरमाया कि ये चितकबरा कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह डुबोता है। हाय हाय अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। फिर उसका कोई रिश्ता था हजरत सैयदा उम्मुल बनीन से। ये उम्मुल बनीन जो थी ये बनु कल्ब की एक खातून है जिनका नाम खुद भी फातिमा है, और ये मौला अली की बीवी है, बड़े बहादुर घराने की खातून है। तो शिमर का कोई रिश्ता बहुत दूर का वहां से मिलता था, तो उसने हजरत अब्बास इब्ने अली, इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने अली, इसी तरह जाफर इब्ने अली, मोहम्मद इब्ने अली, ये शहजादों को आवाज लगाई और कहा उम्मुल बनीन के जितने बच्चे हैं हम तुम्हें अमान देते। हजरत गाजी अब्बास ने कहा तुझ पे भी लानत और तेरी अमान पे भी लानत। रसूलुल्लाह के नवासों को कत्ल करेगा और हमें बचाएगा, हम उस जिंदगी पे लानत करते हैं जो आले रसूल की बेवफाई के साथ हो। हमें कोई तेरी अमान नहीं चाहिए, अपनी अमान अपने पास रख। और उसके बाद फिर 90 तारीख को जंग छिड़ गई। इमाम अली मकाम अपनी तलवार पर हाथ में हाथ रखकर और थोड़ी रखकर यूं बैठे हुए थे कि आंख लग गई। इस पर भी मुझे बड़ी अजीब सी चीज महसूस होती है कि 22,000 का लश्कर सामने, इंसान को टेंशन में नींद नहीं आती। मौला हुसैन कितने पुरसुकून थे करबला में कि लोग टेंशन में बिस्तर पे नहीं सो पाते, और मेरा मौला बैठे बैठे सो रहा है। हाय हाय क्या सुकून है। इसी को किसी कहने वाले ने कहा है हुस्न के 100 लिबास है, हुस्न के 100 लिबास है, फिर भी वो मुतमईन नहीं, इश्क पहन के मस्त है। ये एक दरीदा पैरहन जो इश्क पहन लेता है वो मस्त हो जाता है। आपने तलवार पे हाथ रखकर और आंख बंद हो गई। जब शोर और गुल की आवाज आई तो आपने आंख खोली तो गाजी मौला अब्बास कदमों में बैठे हुए और सर की तरफ सैयदा ज़ैनब पाक खड़ी थी। पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर वो लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो मैं लड़ाई तो होनी है, जब तो होनी है उनसे कह दो आज ना लड़े, कल लड़ेंगे, कल जंग होगी। लड़ाई तो होनी, जंग तो होनी, ये तो मेरे खून में अपनी उंगलियों को डुबोएंगे क्योंकि मेरे नाना ने मुझे बताया। इनसे कह दो
کل عاشور ہے، 10ویں محرم ہے، اور 10ویں محرم کی یہ مبارک شب ہے، ہم کو عبادت پسند ہے، ہم اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک رات کی مہلت دے دیں۔ بہرحال مہلت لے لی، آپ کو بھی کہتا ہوں آج کی یہ شب ہے، اس میں درود پڑھ لو، کچھ نمازیں پڑھ لو، کچھ عبادتیں کر لو، کچھ تلاوتیں کر لو، یہ بھی سنت ہے بزرگوں کی۔ بہرحال تو میرے امام نے مہلت لے لی، انہوں نے مہلت دے دی، اور ادھر سورج غروب ہوا، ادھر شراب و کباب کا دور چلنے لگا، ادھر میرے امام نے ایک کرسی تھی سیاہ لکڑی کی، اس کرسی پر امام بیٹھ گئے، خیمے میں سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا۔ امام یا اللہ کو جس نے ہمیں ایمان دیا اور ہمیں نبی کی اہل بیت میں پیدا کیا، نبی کے گھر والوں میں ہمیں بنایا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح حمد بیان کرنے کے بعد حضور پہ درود پڑھنے کے بعد فرمایا، دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے گھر والوں سے زیادہ کسی کے گھر والے وفادار ہیں، الحمدللہ جتنی وفا میرے گھر والے کرتے ہیں شاید ہی کسی کے گھر والوں نے کی ہو، میرے یار جتنے میرے وفادار ہیں شاید ہی کسی نے کی ہو۔ فرمایا دیکھو وہ میری خون کے پیاسے، اگر وہ مجھے پائیں گے تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، ایک بندہ میرے گھر کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑے، ایک اونٹ لے اور خاموشی سے چلا جائے، چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، بیویوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، گھر والوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹیوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، وہ میرے اکیلے کے خون کے پیاسے ہیں، جب وہ مجھے دیکھیں گے یہاں تو تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اور ایک طویل خطبہ دیا جس سے پورا خیمہ رو پڑا۔ امام نے فرمایا چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی میں اگر تم جانا نہیں چاہتے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اور میں کسی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، یہ میری اجازت ہے، سب چلے جاؤ، لیکن وفا کا درس سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھو۔ آج کوئی بھائی کسی بھائی کا نہیں ہے، آج کوئی بہن کسی بھائی کی نہیں ہے، کوئی بھائی کسی بہن کا نہیں ہے، ہائے ہائے تباہی ہے، بربادی ہے، معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن کربلا کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے چراغ بجھا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش بیٹھ گئے، اور پورے خیمے سے سسکیوں کی آواز اٹھ رہی تھی، دیر تک سسکیوں کی آواز اٹھی۔ پھر امام نے اب چراغ تو خود ہی بجھایا تھا، جلانا خود تو نہیں تھا، کسی نہ کسی کو تو جلانے کے لیے کہنا تھا۔ میرے مولا کو کتنا اعتماد تھا اپنے بھائی پر، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے غازی اٹھو اور جلدی سے چراغ جلا دو، یعنی کہ گویا امام بتا رہے ہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا گارنٹی ہو نہ ہو، لیکن کوئی جا سکتا ہے مگر میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ غازی نے چراغ جلایا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، اور سب روتے، کوئی کھڑے ہو کے کہتا حسین جب تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی ہے آپ پہ نثار ہے، کوئی کہتا ہے مولا جب تک کہ ہمارے وجود زندہ ہیں آپ کی نالین پر بھی غبار آنے نہیں دیں گے۔ سب اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے، بیویوں سے کہا تم چلے جاؤ، سیدہ شہربانوں نے کہا لعنت اس زندگی پر جو آپ کو چھوڑ کر جانے میں ہے، مجھے کوئی آرام نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس شوہر کے ساتھ راحتیں گزاری ہے، سکون میں زندگی گزاری ہے، اس کو مصیبت میں چھوڑ کے جائیں گے تو فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالآخر امام نے سب کو دعائیں دی، سب کو اپنے اپنے خیمے میں جاؤ، عبادت میں مصروف ہو جاؤ، صبح جنگ کرنا ہے اور رات کو عبادت ہو رہی ہے، کوئی سو نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا لذتیں اٹھائی سجدوں میں، تلاوت میں کیا لذتیں اٹھائی۔ اب صبح آئی، اللہ اکبر، جیسے ہی صبح طلوع ہوئی تو آج کی صبح کچھ الگ تھی، کچھ انفرادی تھی۔ میرے مولا نے فرمایا فجر کی اذان میرا علی اکبر دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم شبیہ پیمبر تھے تو ہم سوتے پیمبر بھی نظر آتے تھے، ہم سوتے پیمبر مطلب اللہ اکبر رسول اللہ کی طرح کی تصویر تھے، تو آواز میں بھی کچھ مشابہت تھی۔ اللہ اللہ، 18 سال کے کلیل شہزادے میرے مرشد سرکار امام علی اکبر نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد نوجوانان جنت کے سردار امام حسین نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، کیا لطف آیا ہوگا جس کا مؤذن اتنا پاورفل ہو اور جس کا امام اتنا پاورفل ہو، اس فجر کی نماز کو کیا نام دیا جائے؟ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، یہ کس مجاہد کی اذان ہے؟ اللہ اکبر۔ 18 سال کے کڑیل، اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور دونوں طرف کے لشکر ترتیب پاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ امام علی جدہ وعلیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں اپنی فضیلت بیان کی، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، بالآخر
जो वो अमर, साद और शिमर, ये दोनों बदबख्त कहने लगते हैं, हुसैन ये खुतबे की जगह नहीं है, अब तुम अपनी बकबक बंद करो, या तो लड़ो या तो बैत करो। और ऐसे में अमर साद जो है वो एक तीर चलाता है और लोगों को कहता है, गवाह रहना, लश्करे हुसैन पर सबसे पहले तीर मैंने चलाया है। हाय हाय, नसीबा तो देखें बाप का मर्तबा ये कि रसूलुल्लाह पे आने वाला तीर अपने सीने पे साद इब्न अबी वकास ले रहे हैं, और बेटे की हालत क्या, आले रसूल पर पहला तीर वो चला रहा है। और फिर उसके बाद जंग शुरू होती है। उस दौर में जंग का तरीका यह था कि इब्तिदा में एक एक लड़ा करते थे, बद्र में भी ऐसे हुआ, उहद में भी ऐसे हुआ, एक तरीका था उस दौर का। और उसके बाद सबसे पहले मैदान जंग के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी पहुंचे, और यस्सार और सालिम ये गुलाम थे इब्ने जियाद के, ये दोनों मैदान में आए, आपने दोनों को उड़ाया। और उसके बाद बड़ी बहुत जंग की, अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी ने वो शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद हजरत मुस्लिम इब्न औसजा की शहादत हुई, उनकी शहादत के बाद हजरत ज़ुहैर की शहादत हुई, उनकी शहादत के बाद इसी तरह शहादतें होती रही, और सारे आवान व अंसार की शहादत हुई। इन शहादतों के दरमियान इमाम को भी लड़ने के लिए कभी कभार जाना पड़ा, किसी को बचाने के लिए, किसी को छुड़ाने के लिए, किसी की लाश को उठाने के लिए। ऐसे में एक के बाद एक सारे आवान व अंसार शहीद हो गए। उनकी शहादतों के बाद फिर जब तक, लेकिन वो कितने पक्के वफादार थे, जब तक के आवान व अंसार मौजूद रहे, आले रसूल को किसी ने मैदान में जाने नहीं दिया, खुद कुर्बान होते रहे, खुद उन पर निसार होते रहे। मेरे भाइयों, आज लोगों की कब्रों का निशान नहीं मिलता। अगर करबला में इमाम हुसैन के कदमों में बादशाह से ज्यादा आराम से सो रहे हैं तो ये इसी कुर्बानी का नतीजा है। जब लोग दरवाजे में दाखिल होते हैं तो मैंने देखा है, लोग हुसैन और आले हुसैन पर बाद में हाजिरी देते हैं, पहले उन शोहदा को हाजिरी देते हैं जिन्होंने पहले आले रसूल से पहले अपने आप को उनके कदमों पे कुर्बान किया। वफाएं इतना बुलंद करती है मेरे भाई, अल्लाह अकबर। जब फिर उसके बाद शहजादों की बारी आई, अल्लाह अकबर, इमाम हसन के शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन, अबू बकर इब्ने हसन, इसी तरह से अल्लाह अकबर मोहम्मद इब्ने हसन, मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने नाम अलग अलग लिखे हैं। इस तरह से इमाम अली मुर्तजा के शहजादे हजरत अब्बास के दूसरे भाई, एक का नाम उमर इब्ने अली भी है, औन इब्ने अली भी है, मोहम्मद इब्ने अली भी है, जाफर इब्ने अली भी है। इसी तरह इमाम मुस्लिम के शहजादे, उनकी शहादतें हुई। और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, अब उसूल बरकत के लिए चंद शहादतें पढ़ दी जाती है और उसके बाद गुफ्तगू पूरी होती है। अल्लाह अकबर, उन शहादतों के दरमियान जब शहादतें हो रही थी, मौला अली के कई बेटे शहीद हो गए, बल्कि सारे बेटे शहीद हो गए एक के सिवा, इमाम हसन के सारे बेटे शहीद हो गए एक के सिवा, और हजरत मुस्लिम के और दीगर बुजुर्गों के सारे बेटे शहीद हो गए, चंद लोग बचे। ऐसे में हजरत सैयदना इमाम कासिम इब्ने हसन, जो इमाम हसन की तरह खूबसूरत थे, 19 साल की उम्र थी, इमाम के पास आए, अपने चचा के पास, और आकर कहते हैं, चचा, सारे चचा तो चले गए, भाई चले गए, एक के बाद एक सब रुखसत, मुझे जाने दे। इमाम ने फरमाया, नहीं, तूने नहीं जाना। अब यहां पर बहुत गौर से सुनने की बात, इमाम हुसैन ने पहली मर्तबा, इमाम हुसैन ने पहली मर्तबा अपने भतीजे को किसी चीज पर नहीं कहा। जिस वक्त इमाम ने कहा तूने नहीं जाना, इमाम कासिम रोते हुए अपनी फुप्पी के पास गए, कहा फुप्पी अम्मी, आज कासिम यतीम हो गया। हालांकि इमाम हसन की शहादत 50 या 51 हिजरी की है, यानी इमाम हसन की जो शहादत है उसको 10 साल बीत गए, 10 साल बीत चुके इमाम हसन की शहादत को। और इमाम कासिम आज कह रहे 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम को कह रहे फुप्पी अम्मी, आज तेरा कासिम यतीम हो गया, और रो रहे। बाप की शहादत के जनाजे पर जब रोए थे उसके बाद आज पहला इत्तेफाक था रोने का। इन 10 सालों में कभी रोए भी नहीं थे, किसी हादसे के, किसी दुनियावी हादसे पे कभी रोए भी नहीं थे, आज रो रहे हैं। फुप्पी अम्मी, आज मैं यतीम हूं। सैयदा ज़ैनब ने सीने से लगा, कहा मेरे लाल ऐसी बात क्यों करते हो कि तुम यतीम हो? कहा फुप्पी, जब से बाबा की शहादत हुई आज तक चचा ने एहसास होने नहीं दिया कि मेरा बाप शहीद हो गया, मेरे बाप से ज्यादा प्यार दिया, और आज मुझसे कहते हैं तूने करबला में नहीं जाना, तो मैं तो शहीद हूं, मैं तो आज यतीम हो गया हूं, मुझे शहादत की इजाजत नहीं। आप इजाजत लेकर दें कि मैं भी जाऊंगा। मां से कहा आप इजाजत लेके दें, मैं भी जाऊंगा। किसी की को हौसला नहीं, क्या कहें, कैसे कहें। ऐसे में इमाम कासिम घुटनों को सर पे रख करके रो रहे हैं। अचानक कुछ ख्याल आता है और बाजू की तरफ हाथ जाता है, तो कुछ याद आता है कि आज से कमोबेश 10 साल पहले मेरे बाबा ने शहीद होते वक्त कहा था, मेरे बेटे कासिम, जब तुझे बहुत मुसीबत आए, दुख आए, गम आए, तो ये खत मेरा, ये ताबीज़ खोल के पढ़ ले। जैसी ताबीज़ खोला तो उसमें लिखा था, मेरे लाल, मैं जानता हूं कि इस वक्त तू आज मैदान करबला में होगा, मैं तुझे वसीयत करता हूं, फातिमा के लाल पे अपनी जान को कुर्बान कर दे।
जैसे ये खत पढ़ा उछल गए, मचल गए, चचा के पास है, चचा अब भी आप मुझे रोकेंगे? मेरे बाबा मुझे खुद शहादत की सनद देकर गए। इमाम ने पढ़ा, रो पड़े। रोने के बाद कहा ठीक है जाओ, अब मैं कैसे रोकूं? हमीद बिन मुस्लिम ये कूफियों के साथ आया, यजीदी लश्कर में आया था। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब अमामा बांधकर और लिबास पहनकर वो शहजादा हसन का मैदान में आया तो ऐसा लगता था जैसे जमीन पे चांद उतरा है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है उसकी जुल्फे कानों तक थी, खूबसूरत सा चेहरा था, और मुझे अभी भी वो मंजर याद है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि उसके दूसरे पैर का, जिसे उल्टा पैर कहते हैं, दूसरे पैर के जूते का तस्मा टूटा हुआ था, उसके बदन पर भी पेबंद था और उसके अमामे पर भी पेबंद था, लेकिन वो इतना खूबसूरत लग रहा था। वो आया और आने के बाद कहा कौन है मेरे मुकाबले में आए? तो उस वक्त इब्ने जियाद के भेजे हुए उन गुर्गों ने इधर उधर देखना शुरू किया कि किसको भेजे। तो अमर साद ने अरजक नामी पहलवान को कहा, बाज मौर्रिखीन ने अजरक भी लिखा है और अरजक भी लिखा है, बहरहाल। तो उस पहलवान को कहा, वो बड़ा ऊंचा तरंगा मजबूत था, उसको कहा कि तू जा। उसने कहा इस बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा ये बच्चा दिखता है लेकिन ये अली की औलाद है, हसन इब्ने अली का बेटा ये। बहरहाल वो नहीं गया, उसने तौहीन समझी, अपने बेटे को भेजा। सरकार कासिम ने उसके 2 टुकड़े किए, दूसरे को भेजा, उसके टुकड़े किए, तीसरे को भेजा, 4 बेटे को एक के बाद एक जहन्नम रसीद किया। जब चारों उसके बेटे कट गए तो अब उसको गुस्सा आया और मस्त हाथी की तरह अपने घोड़े पर बैठकर मेरे इमाम के मुकाबले में आया। जैसे ही इमाम कासिम के मुकाबले में वो आया, इमाम पर उसने हमला किया। इमाम कासिम ने उसको अपनी ढाल पे रोका, ढाल तो टूट गई, लेकिन जो तलवार उठाई और उठा करके आपने फरमाया कि इतना बड़ा जंगजू अपने आप को समझता है, तुझे जैन कसना नहीं आती, घोड़े की जैन नहीं कस सकता तू। और ये कहा, जैसे उसने नीचे जैन देखने की कोशिश की, एक बार जोर का किया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये मंजर देखकर तो हैरानी थी कि क्या बहादुर है रसूलुल्लाह के घर के शहजादे। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर। शेरे खुदा के शेरों ने यूं धूल चटाई उन लोमड़ियों को, और फिर चारों तरफ से, हमीद बिन मुस्लिम ही कहता है, चारों तरफ से घेर लिया गया हसन के चांद को। और जब घेर लिया गया तो ऐसे तीरों का मीह बरसाया गया, ऐसे तीर बरसाए गए कि जख्मी होकर के जब घोड़े से हसन का चांद जमीन पर आया है, आवाज दी, या अम्मा, या अम्मा, चचा मेरी खबर लीजिए, चचा मेरी खबर लीजिए। इमाम अल्लाह अकबर। हमीद बिन मुस्लिम ही कहता है कि मैंने देखा हुसैन ऐसे दौड़े जैसे कोई उकाब अपने शिकार पे दौड़ता है, हत्ता के मैंने देखा कि कासिम वो खूबसूरत लड़का, वो कहता है लड़का, खूबसूरत जवान, वो करबला की रेत पर अपने पैरों को जख्मों की वजह से रगड़ रहा था और जख्मों से चूर था, और उसके वजूद से खून यूं टपकता था जैसे भीगे हुए इंसान से पानी के कतरे टपकते। मौला को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। इमाम ने तलवार चलाई और जब वहां पहुंचे गर्द गुबार छटा तो तड़पते हुए कासिम के सराहने इमाम ये कह रहे थे कि कासिम, तेरे चचा के दोस्त बहुत कम रह गए और तेरे चचा के दुश्मन ज्यादा हो गए। जिसने तुझे शहीद किया है वो कभी सुकून न पाए। और उसके बाद हमीद बिन मुस्लिम कहता है, हाय हाय हाय, इतनी देर में इमाम कासिम के लाशे को ऐसा कुचला उन लोगों ने कि जब हुसैन अपने भतीजे की लाश को लेकर जा रहे थे तो लाशा सीने से लगाया था, कासिम का लाशा इमाम के सीने से लगा हुआ था और दोनों पैर जमीन में जब वो घसीटते थे। और जिस वक्त आपका लाशा गया, आपकी अम्मी ने आसमान की तरफ रुक करके कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे ने बाप पे लगे हुए धब्बे को धो दिया। लोग कहते थे कि हसन बुजदिल थे, लेकिन लोगों को आज पता चल गया कि हसन किसी बुजदिल का नाम नहीं था। जिसका बेटा इतना बहादुर हो वो कितना बहादुर होगा। अभी यही हो रहा था कि उतने में सैयदा ज़ैनब खड़ी है, लाशा रखा ही है खैमे में, आला करके लाशा रखा है, सैयदा ज़ैनब खड़ी है दोनों शहजादों को लेकर। भैया ये मेरे बेटे हैं, ये पूरी उम्र की कमाई है, इन्हें भी करबला में जाना। आपने सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब क्या कहती हो, ये छोटे बच्चे 8-10 साल के बच्चे मैदान में जाएंगे, ये ओनो मोहम्मद, ये जाफर के पोते अब्दुल्लाह के बेटे, ये करबला में जाएंगे, भैया इन्हें जाने दो। आपने फरमाया कि नहीं बहन, ये बच्चों को मैं कैसे जाने दूं? तो कहा, अच्छा क्या आप फातिमा के नजदीक मुझे सुरखरू होता नहीं देखना चाहते? कल अगर अम्मी ने पूछ लिया कि मेरे बेटे पर ऐसी मुसीबत आई थी, तूने अपने बच्चों को बचा लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? और उसके बाद फिर इमाम ने कहा, अच्छा
میں اجازت دیتا ہوں، تم جو چاہے کرو۔ تو ماں نے کیا کیا؟ یہ بہن کا کردار، سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑے بدلائے، اور بچوں کے کپڑے بدلانے کے بعد سر پہ امامہ باندھا، چھوٹی چھوٹی تلوار کمر میں لٹکائی، اور کہا جاؤ اپنے ماموں کو سلام کرو۔ جب ماموں کو سلام کیے، امام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اکبر! جب کوئی بچہ، کوئی مجاہد، جب کوئی بھی بہادر میدان میں جاتا ہے یا بچے گھر کے باہر جاتے تو ماں کیا دعا کرتی ہے؟ بیٹا جاؤ سلامتی سے واپس آنا۔ لیکن یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے، کیا خاتون ہے ثانیہ زہرا بنت علی، نبی کی نواسی۔ جب شہزادوں کو رخصت کرتی ہے تو اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ میرے بچوں کے پیروں میں استقامت عطا فرما تاکہ میں ان کو شہید دیکھ سکوں۔ علی کی بیٹی اس حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت شہزادے گئے اور بڑے گھمسان کی جنگ کی، اس جنگ میں کئی لوگوں کو قتل کیا، لیکن ایسے میں ظالموں نے دونوں کو شہید کر دیا اور کہا، بدنہاد شمر ذل جوشن نے آواز لگائی، حسین لے جا اپنے بھانجوں کی لاشیں۔ مولا حسین جب دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے لا رہے تھے تو زینب پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب بچوں کو بھیجا تھا تو وہ علی کی بیٹی تھی، لیکن جب بچے شہید ہو کر آ رہے تھے وہ صرف ایک ماں تھی۔ جب بچوں کے لاشیں کو کٹے ہوئے سر، جسم میں سر بھی نہیں تھے، سر کٹے ہوئے تھے، بغیر سر کے دھڑ تھے، جب میرے مولا حسین سینے سے لگا کر جب وہ لاشیں لا رہے تھے تو اس وقت قریب آ کر کہا، زینب لو اپنے بچوں کو، اللہ نے تیرے بیٹوں کی شہادت کو قبول کر لیا۔ اس وقت سیدہ زینب نے دونوں بچوں کے کٹے ہوئے جسم کو اپنے جسم سے لگایا اور تڑپ گئی۔ اس دن عرض کربلا میں پتہ چلا کہ علی کی بیٹی ہونے کا روپ کیا ہے اور صرف ماں ہونے کا انداز کیا ہے۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی۔ ابھی اللہ اکبر، ادھر قاسم شہید ہوئے اور محمد کا جنازہ اٹھا کہ ادھر غازی عباس میرا مولا خیمے میں بچوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ شہزادی سکینہ کہتی ہے، چچا کیا اب آپ ہماری فریادوں کو بھولنے لگے؟ آپ ہماری باتوں کو بھولنے لگے؟ چچا نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ شہزادی کیا بات ہے؟ کہا چچا اصغر پیاسے ہیں، اصغر پیاسے ہیں۔ چچا پیاس سے مٹھیاں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں، دراز کرتے ہیں۔ چچا میں پیاسے۔ پھوپھی امی جب غم سے کبھی بے ہوش ہوتی ہے تو ابا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں کہ پھوپھی امی کے چہرے پہ پانی چھڑک سکے۔ 3 دن ہو گئے چچا، کیا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے چچا؟ غازی نے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈال، اور آپ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے علم ان کو دیا تھا، ان کو سونپا تھا۔ علم اٹھایا، تلوار لی، ڈھال لی، چلے۔ آپ جانتے ہیں اتفاق دیکھیں، 4 شعبان امام حسین کی ولادت اور 4 شعبان غازی عباس کی ولادت، اور اتنے خوبصورت تھے غازی عباس، ایسا لگتا تھا جیسے تصویر علی ہو۔ اور ایک روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھی، وہی کیفیت۔ اور جب آنکھیں بند تھی، ماں کو دیکھا نہیں کھولا، بابا کو دیکھا نہیں کھولا، امام حسین آئے تو کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو، تو جیسے امام حسین کی آنکھ کی گود میں پہنچے غازی نے آنکھ کھول دی۔ یعنی سب سے پہلے اگر عباس غازی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ امام حسین کا چہرہ دیکھا۔ یہ ہے غازی عباس، اللہ اکبر۔ اور پوری زندگی وہ وفا نبھائی کہ کبھی بھی امام حسین کو تنہا کہیں جانے نہیں دیا۔ اس سنبھالنے کے بعد سائے کی طرف پیچھے لگے رہتے تھے، ان کے بچوں کی خدمت کی، ان کے گھر کی خدمت کی۔ آج بھی ان کی اولاد حیات۔ امام علی مقام علی جدی والی سلام کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے 34 سال کے تھے، ان کے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس سے ان کی نسل چلی، ہندوستان میں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد موجود ہے۔ یہ عباسی جو غازی عباس سے جو نسل چلی، اب میرے غازی کی نسل اب بھی موجود ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ صوفی عبد الرحمن چشتی
جو صاحب میرات الاسرار ہیں یہ انہی کی اولاد میں سے، غازی عباس کی اولاد، جنہوں نے میرات الاسرار لکھی ہے، ضخیم کتاب ہے ہندوستان کے اولیاء پر، تو انہی کی اولاد میں سے۔ بہرحال ہمارے ہندوستان میں بھی ان کی اولاد ہے، غازی عباس کی اولاد الحمدللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غازی نے جب کندھے پہ مشکیزہ رکھا، مشکیزہ رکھ کر کے آپ چلے، مختصر ہی کہہ سکتا ہوں، ٹائم اب ختم ہوتا ہے۔ غازی صاحب کی ولادت تو پڑھ دی، شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ جن لوگوں کو جو بھی مرادیں دل میں لینی ہیں، ہر سال آپ مرادیں لیتے ہیں، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں، یہ ثبوت ہے کہ بھیک دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا غازی بغیر ہاتھوں کا ہے، جو لوگوں کو بھیک دیتا، جو ہاتھوں کے بغیر بھیک دیتا۔ یہ مالیگاؤں کی عوام 25 سال سے گواہ ہے، جس نے جو بھی شہادت کے وقت مراد مانگی، اللہ نے میرے غازی کے صدقے ان کی مراد پوری کی۔ درجنوں بچے ہیں، بلکہ اب تو بچے سینکڑوں میں ہو گئے، درجنوں نہیں سینکڑوں میں۔ اسی سال کئی خاندانوں کے یہاں بچے ہوئے، وہ آگے کہتا ہے سال بھر پورا نہیں ہوا، ہو گئے، یہ کہتا ہے ہو گئے، وہ کہتا ہے کئی لوگ لے کر کے آئے۔ میں بھی بس اس مراد کے ساتھ پڑھ پڑھنا سید تو کر لینا۔ جن جن لوگوں نے جس مراد کے لیے کہا ہے، اللہ غازی پاک کی شہادت کے صدقے سب کی مراد پوری کر دیں، اور سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ اللہ ایمان پر رکھے اور ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ فرمائے۔ غازی پاک کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، سیدہ نے دعا کی تھی، اللہ میرے وصال کے بعد علی جس خاتون سے نکاح کرے، بہادر گھرانے میں اللہ تعالیٰ بہادر بچے پیدا کرنا، تاکہ میرے حسین کے کام آئے، مولا حسین کے وہ کام اس طرح آئے۔ غازی اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھ کر کے فرات کی طرف چلے۔ 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا۔ میرے غازی نے تلوار چلائی، اور تلوار چلانے کے بعد اللہ اکبر غازی فرات پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ مورخ لکھتا ہے تقریباً ان 4000 میں سے 500 لوگوں کو کسی کو زخمی کیا، کسی کو قتل کیا۔ گھوڑے کے پیر غازی نے جو ہے وہ اللہ اکبر فرات میں ڈال دیے۔ فرات میں ڈالنے کے بعد نیچے اترے، مشکیزہ بھرا۔ مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا پانی وہاں پہنچے گا، پانی پیئیں گے شہزادگان، تو میں بھی پی لوں۔ جیسے چلو اٹھایا اور پانی پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے، امام حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ غازی یہی وفا ہے کہ آقا حسین پیاسے ہیں، ان کے شہزادے پیاسے ہیں، ان کی شہزادیاں پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، اور تو پانی پیے؟ فوراً پانی چھوڑ دیا۔ آقا نے نہیں پیا تو میں کیوں پیوں؟ اور اس کے بعد مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگا دی، جیسے ہی چلے اللہ اکبر ایک ظالم ابن اشعث نام کا آیا، اور اس نے بازو پر ایسا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا اور کٹ کر کے گرا۔ غازی نے فوراً دوسری طرف اللہ اکبر تلوار بھی تھامی، مشکیزہ بھی تھاما، پرچم بھی تھاما، اور اس کے بعد جب دوسرے بازو پر وار کیا غازی کے، تو غازی نے مشکیزے کو جو ہے وہ منہ میں پکڑ لیا اور علم کو گرنے نہیں دیا، اور علم کو جو ہے وہ اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ علمدار ہے وہ غازی، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور ہر جنگ میں جھنڈا اٹھایا جاتا ہے۔ غازی نے اپنے سینے سے علم کو اٹھا لیا، اس جھنڈے کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد ایک ناپاک سی آواز گونجی، جلدی کرو اس سے پہلے کہ عباس خیمہ آل ابا کی طرف پہنچے، تم لوگ اس کے مشکیزے پر ہی تیر چلا دو۔ غازی گھوڑا دوڑا رہے تھے، ایسے میں تیر آیا اور مشکیزے کو چیرتا ہوا جو ہے وہ غازی کے سینے پہ جا کے لگا۔ غازی نے آواز دی، یا حسینہ ادرکنی یا حسینہ، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اس لیے رو رہے تھے کہ میں آج اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد تمہارے بنو ہاشم جان وفا، شان وفا، آبرو وفا جس وقت گھوڑے سے زمین پر آئے، جب کوئی کسی جگہ سے گرتا ہے تو اپنے سر کو اور اپنے جسم کو چوٹ سے بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے غازی تیرے ہاتھ بھی کٹ چکے۔ امام علی مقام کو آواز لگائی، یا حسینہ میرے آقا حسین میری مدد فرمائے۔ امام اللہ اکبر جس وقت غازی کی طرف چلے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ علی اکبر نے پوچھا بابا آپ کمر پہ ہاتھ رکھتے، فرمایا شہزادے تیرے چچا کے جانے سے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ مولا پہنچنے کے بعد غازی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، اور غازی کی آنکھیں بند تھی۔ میرے مولا غازی عباس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، جیسے ہی سر کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھوں سے گردوں کو باہر صاف کیا، غازی نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد
गाजी ने मुस्कुराया, हाय हाय क्या हौसला इन लोगों का, जख्मों से चूर है, पूरा वजूद लहू लगान। गाजी मुस्कुराते मुस्कुरा के कहते, आका मेरी कुछ वसीयत है। का क्या? एक वसीयत तो ये है आका कि मुझे शहीद होने के बाद खैमे में मत ले जाना, मुझे खैमे में मत ले जाना, सबको ले जाते उठा के, मुझे मत ले जाना। गाजी वो क्यों? मुझे सकीना से शर्म आती है कि मैं उनकी मुराद पूरी न कर सका। बाबुल हवाइज कमरे बनु हाशिम अपनी भतीजी की मुराद पूरी न कर सका, और अगर उसको पता चल गया कि मैं शहीद हो गया तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी आका। इसलिए मुझे यही पड़ा रहने देना, ये मेरी लाशों के साथ जो चाहे कर ले, लेकिन मैं सकीना की खातिर आपको वसीयत करता हूँ कि आप मेरे लाशे को यहीं रहने देना। इमाम की आंखों में आंसू थे, अब्बास मुस्कुरा रहे थे। इमाम ने कहा, सबकी मुराद का ख्याल रखने वाले, मेरी भी तो एक तमन्ना पूरी कर दे, मेरी भी तो आरज़ू पूरी कर दे। जी आका फरमाए, अब्बास जब से तूने होश संभाला कभी मुझे भैया नहीं कहा, कभी मुझे भैया नहीं। मैं फातिमा के बेटों में सबसे छोटा था, इसीलिए मुझे भैया कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन तू मेरा छोटा भाई हो के भी तूने मुझे भैया नहीं कहा। एक बार मुझे भैया कह दे। जब भी कहा काका, जब जब कहता था भैया कह दे, कहता था आपकी अम्मी तो नबी की बेटी है, मेरी अम्मी आपकी अम्मी की कनीज है, मैं कैसे भैया कह दूं। आज आप भैया कह दें। लिखने वालों ने लिखा, मौरखीन लिखते हैं, गाजी ने आंख खोली और मुस्कुरा के कहा, भैया। ये आखिरी जुमले थे गाजी, एक भर्राई हुई आवाज में कहा, भैया। और हमेशा के लिए गाजी की आवाज भी खत्म हो गई और आंखें भी बंद हो गई। इमाम ने सर को करबला की रेत पे रखा और आस्तीन से आंसू पोंछते हुए, एक आस्तीन से मेरा इमाम आंसू पोंछ रहा था और दूसरे हाथ को कमर पे रख के आगे बढ़ रहा था। इस तरह से मेरे गाजी की शहादत हुई और गाजी ने वफा का यूं हक अदा किया। शायद यही वजह है कि सारे शहीद एक साथ एक गुंबद में हैं और तन्हा मेरा गाजी अलग है गुंबद में। जब अल्लाह तुम्हें हरम दिखाए मेरे हुसैन पाक का, तो देखना सारे शहीद एक साथ हैं, अकेला मेरा गाजी एक तरफ है। हालांकि बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी मेरा गाजी अपने मौला के मुंह को तक रहा है, और यूं लगता है कि हुसैन आज भी गाजी को तक रहे। पिछले साल जब मैं करबला गया, जब मैं करबला पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाजी अब्बास का रोज़ा दाएं था और मौला हुसैन का रोज़ा सामने था, और दोनों के बीच में खड़े होकर मैंने ये शहादतें पढ़ी जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वल्लाह जब मैं गाजी की शहादत पढ़ता तो गाजी को देखता, मौला की शहादत पढ़ता तो उधर देखता। 25 साल में मैंने मदीने मुनव्वरा में भी शहादत पढ़ी, जिस वक्त मैं हज को गया था मैंने वहां भी शहादत पढ़ी, हर जगह शहादत पढ़ी, हर जगह शहादत पढ़ी। हाय हाय, अल्लाह ताला ने मुकद्दर में था, ये तमन्ना थी। बल्कि एक बात आपको बताऊं, जो मैं लोगों को कहता हूं ना कि गाजी की शहादत पढ़ रहा हूं, मुरादे ले लो। मैंने पिछले साल जब 25 साल पूरे हो गए गाजी की शहादत पढ़ते पढ़ते मैंने ये अर्जी लगाई थी कि मैंने दुनिया भर में आपकी शहादत पढ़ी, आपके रोजे से दूर होकर, कभी कदमों में भी खड़े होकर सबक सुनाने का मौका दे। वल्लाह लोगों को 1 साल गुजरता है, मुझे 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मुझे गाजी के रोजे पे शहादत पढ़ने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। आप इनके सदके में मुरादे मांगे, ये अल्लाह के खास लोग हैं, और गाजी ने इस तरीके से हक अदा किया, इस तरीके से हक अदा किया। गाजी कहते हैं गाजी का रोजा अलग है, आज भी बाबुल हवाइज के नाम से मशहूर है। लोग मुरादे मांगते हैं, तमन्नाएं मांगते हैं, अल्लाह ताला तमन्नाएं पूरी करता है। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ गाजी पाक की शहादत के सदके, जो हर साल आप लोग आते हैं सुनने के लिए, अब तो दूर दूर से भी लोग आते हैं, इंटरनेट पे भी सुनते हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, सबकी मुरादें पूरी फरमाए और इन महफिलों को अल्लाह नजर बद से बचाए।